अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं फातिमा राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा में शहीद होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस देने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में बताया गया कि सानेहा गुल प्लाजा में मुतासर होने वाले दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी के अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। सिंध काबीना ने मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की मंजूरी दे दी। और इस मौके पर वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था, हम सब की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। वजीर आला सिंध ने कहा, ये कर्ज दुकानदारों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। हम दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इजलास में सानेहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया गया और वजीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम की गई, जिसमें सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंचार शामिल हैं। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। सब कमेटी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वजीर आला सिंध की सरबराही में सिंध काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जो सानेहा गुल प्लाजा के बाद पहला इजलास था। इजलास के आगाज में शोहदा के साले सवाब, उनके दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक काबीना इजलास में सानहे के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से किए गए इकदामात और नुकसान के अजाले से मुतालिक फैसलों की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी जान की कोई कीमत नहीं होती, ताहम हुकूमत सिंध ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 1 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान किया है। सीनियर वजीर ने बताया कि मुतासरा दुकानदारों को फौरी कारोबार के लिए बहाली के लिए 5-5 लाख रुपए देने और उन्हें मुतबादिल जगह फराहम करने की मंजूरी भी दी गई है। माली नुकसान के तखमीने पर भी बात की गई और हुकूमत सिंध रोज़े अव्वल से ताजरों के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में फैसले और कार्रवाइयाँ करेगी। फायर ऑडिट के साथ साथ इमारतों में आतिशज़दगी से बचाव के लिए एक मुअस्सर जायजा निज़ाम भी बनाया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक हुकूमत सिंध मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और ये सानेहा सिर्फ कराची या सिंध नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान के वफ्द का आबाद हाउस का दौरा। वफ्द की चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी से मुलाकात हुई। वफ्द में तंजीम के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी, सीनियर नायब सदर शेख हबीब और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। मुलाकात में गुल प्लाजा सानहे के मुतासरीन की बहाली और इमदादी इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए सिंध हुकूमत से मुश्तरका कोशिशों की अपील की। उनका कहना था कि फायर सेफ्टी के मौसर नफाज के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा, जबकि पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी सहूलियात की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, गुल प्लाजा सानहे से सबक सीखना होगा, तमाम एसोसिएशंस को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल MQM के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की मौक़िफ़ पर कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिंधु देश का नारा लगाने वालों से तो सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, लेकिन कराची की तरक्की में हिस्सा लेने वाले रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेना समझ से बाहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने वफाक पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कराची को अपने कंट्रोल में ले। उन्होंने कहा कि कराची रेवेन्यू इंजन है और सबको कमा कर खिलाने वाला शहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया और अब हमें जुल्म को जुल्म कहने पर धमकाया जा रहा है। जानिब सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का बयान मुस्तरद कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शोशा छोड़ा जा रहा है कि MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई। MQM वालों को जितनी सिक्योरिटी सिंध में मिली, इतनी तो वफाक में भी नहीं मिली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद में हैं। 10-10 पुलिस एहलकार उनको दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। MQM का जो भी रहनुमा मजाज है उसको सिक्योरिटी मैसर है। किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो हुकूमत को दरखास्त दे, हुकूमत देने के लिए तैयार है।
شرجیل انعام میمن نے ایم کیو ایم پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا، جب گل پلازا کا سانحہ ہوا ہر آنکھ اشک بار تھی، لوگ میتوں کے منتظر تھے، آپ نے سیاست شروع کر دی۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال سید نے ایم کیو ایم وزراء کی سیکیورٹی واپس لینے کے دعووں کی سختی سے تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ایک بار پھر جھوٹے بیانی اور منفی پروپیگنڈے پر اتر آئی ہے۔ سمیتا افضال سید نے واضح کیا کہ ایم کیو ایم کے کسی بھی وزیر یا رہنما سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی اور جو بھی افراد سیکیورٹی کے مجاز ہیں ان کے پاس مکمل سیکیورٹی موجود ہے۔ یہ سہولت قانون اور سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے لگائے گئے جانے والے بے بنیاد الزامات محض سیاسی پروپیگنڈا۔ آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کراچی کی ترقی نہ ہونے کی بنیادی وجہ قبضہ مائنڈ سیٹ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا کوئی وارث نہیں، جس کی وجہ سے شہری مسائل حل نہیں ہو رہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے اور یہاں تک کہ میئر کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہے، جس کی وجہ سے شہر کی بہتری کے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، گرین لائن پروجیکٹ 2016 میں شروع ہونے کے باوجود آج تک مکمل نہیں ہوا اور ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے تباہی کا سبب بنا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کی اشد ضرورت ہے تاکہ شہری مسائل حل ہو سکے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ 1 فروری کو شاہراہ فیصل پر جینے دو کراچی کو کے نام سے مارچ ہوگا، جس میں شہر کے مسائل کے حل اور کراچی کی ترقی کے لیے عوامی حمایت طلب کی جائے گی۔ ڈیجیٹل دور میں آن لائن ہراسانی اور فراڈ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہا۔ سوشل میڈیا، ای میل اور موبائل ایپس کے ذریعے مرد و خواتین دونوں نشانہ بن رہے ہیں، جہاں ایک غلط کلک یا غلط اعتماد بڑی قیمت وصول کر لیتا ہے۔ جانتے ہیں ماہم خٹک کی اس رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل دنیا میں سہولت کے ساتھ خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ آن لائن ہراسانی اور ڈیجیٹل فراڈ کا شکار مرد و خواتین دونوں ہو رہے ہیں، جہاں سائبر مجرم جعلی شناخت کے ذریعے رابطہ کر کے ذاتی معلومات یا مالی لین دین سے ہراسانی، فراڈ اور بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آن لائن ہراسانی اور ڈیجیٹل فراڈ کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لا علمی، جلد اعتماد اور ڈیجیٹل آگاہی کی کمی ان جرائم کو مزید فروغ دے رہی ہے۔ حکام شہریوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ نامعلوم لنکس، کالز اور پیغامات سے محتاط رہیں، ذاتی یا مالی معلومات شیئر نہ کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں متعلقہ سائبر کرائم ادارے سے فوری رابطہ کریں۔ اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چیئرمین رانا مشہود نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام اور بالخصوص لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلق امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، وفاقی حکومت نوجوانوں کی ہنرمندی اور استعداد کار میں مزید بہتری کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی تاکہ نوجوان ملکی ترقی میں مؤثر کردار ادا کریں۔ اور دیں گے آپ کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایم این اے عامر ڈوگر اور مولانا نسیم علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کر کے کیس کی سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایم این اے عامر ڈوگر اور مولانا نسیم علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس کی سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ خبر ہے اسلام آباد کی، انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایم این اے عامر ڈوگر اور مولانا نسیم علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس کی
سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایم این اے عامر ڈوگر اور مولانا نسیم علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس کی سماعت 3 فروری تک ملتوی کرتی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایم این اے عامر ڈوگر اور مولانا نسیم علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 3 فروری تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں فیصل عظیم۔ فیصل اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 مقدمات کی سماعت کے دوران اہم ہدایات جو ہیں جاری کیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی متعلقہ مقدمات میں گرفتاری سے 6 فروری تک جو ہے روک دیا۔ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا، جس کے باعث ضمانت کی درخواست پر دلائل نہ ہو سکے۔ عدالت نے سماعت 6 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ بسنت کے دوران مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی۔ 30 روز کے لیے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی ہوگی۔ بسنت کے دوران بغیر تصویر، یک رنگی یا کثیر و رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال قابل تعزیز جرم قرار دیا گیا۔ اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے بسنت کے دوران مذہبی یا سیاسی علامات استعمال کرنے کا اندیشہ تھا۔ دفعہ 144 کے تحت احکامات فوری نافذ العمل ہوں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 سے 8 فروری کو محفوظ پسند کی مشروط اجازت دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کے تحت بسنت 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ہر ڈی ایچ کیو میں نیورولوجسٹ اور پیٹس نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ہر ضلع میں ایک ڈاکٹر اور نرس کو فوری طور پر 3 ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ کروائی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فوری طور پر اسٹروک پیشنٹ کے لیے ٹیلی میڈیسن پروسیس شروع کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ 5 روز قبل منوڑا کے قریب کھلے سمندر میں ماہی گیروں کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ، ڈوب کر لاپتہ ہونے والے 4 میں سے مزید 2 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا۔ لاپتہ مزید 2 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 5 روز قبل منوڑا کے قریب کھلے سمندر میں ماہی گیروں کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 10 افراد جو ہے وہ ڈوب گئے تھے، جن میں سے 6 افراد کو جو ہے وہ نکال لیا گیا تھا۔ تاہم 4 جو مزید لاپتہ افراد میں تھے، آج صبح ان میں سے 2 افراد کی جو لاشیں ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ نکالی جانے والی لاشوں کی شناخت جو ہے ہارون اور محمد حسین کے ناموں سے کی گئی ہیں۔ ریاستی حکام کی جانب سے دونوں لاشوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید جو 2 لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش کے لیے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن اب بھی جاری ہے۔ مجموعی طور پر 10 افراد کشتی الٹنے سے ڈوبے تھے، جبکہ حادثے کے وقت فوری بعد 6 افراد کو زندہ نکال لیا گیا تھا۔ تاہم 4 افراد جو تھے وہ لاپتہ تھے، جن میں سے آج 2 افراد کی لاشوں کو جو ہے وہ نکال لیا گیا، جبکہ دیگر 2 افراد کی تلاش جاری ہے۔ جی بہت شکریہ ذیشان ملک۔ آگاہ آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی نے پاکستان کو سیاحت کے نئے مواقع اور بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ سیاحتی اصلاحات اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی کے نتیجے میں پاکستان میں سیاحتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ملک جنوبی ایشیا میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہب بن گیا۔ حکومت نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے سسٹینیبل ٹورزم ایکسپو اینڈ فورم کا انعقاد کیا، جس کا مقصد سیاحت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ فیڈرل وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ملک ہے، جس میں بے شمار سیاحتی مقامات اور دنیا کی بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی شراکت داری کے لیے منافع بخش اور پرکشش مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی اور بورڈ آف انویسٹمنٹ نے پاکستان کو پائیدار سیاحت کے لیے ممتاز مقام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ حکومت سیاحت کے ذریعے معیشت کو فروغ، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی کمیونٹیز کو تقویت دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایس آئی ایف
IFC की सहूलत की बदौलत ऑनलाइन वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल सर्विसेज पाकिस्तान को गैर मुल्की सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बना रही। खबर यह है कि सानहा गोल प्लाजा में जांबाक और लापता अफराद का डेटा नादरा के जरिए बनाया जा रहा है। DC साउथ ऑफिस में नादरा की वैन तलब कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची के इलाके गुल प्लाजा में जो आदिज रुनमा, उसके बाद लवाकिन की सहूलत के लिए DC ऑफिस साउथ के दफ्तर में नादरा वैन को तलब किया गया है, जहां पर उनकी तमाम जो कवायद हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ नादरा की जानिब से FRC भी बनवाई जा रही है ताकि जो लवाकिन है वो सहूलत के साथ यहाँ पर FRC बनवा सकें। FRC के बारे में जो नादरा हुकाम है उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसके लिए जरूरी कागजात और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तमाम प्रोसेस को सहूलत के लिए, मुतासरीन की सहूलत के लिए यहाँ पर नादरा वैन को तलब किया गया है, जो तमाम जो लायकीन जो उनके वर्सा हैं उनके FRC प्रोसेस करेगी। ठीक है आरिफ हबीब, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत